سے خواجہ ایوب نسیم آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام پیش کرتا ہے۔ حاضرین، میں آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارا خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ جتنے لوگ، جتنی دنیا، جتنے شوقین اس کرکٹ کے لحاظ سے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہیں، اور ہارڈ جو بڑا ایک ٹاپک چل رہا ہے سلیم ملک صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کی، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ نام کا، میں سمجھتا ہوں پرچم لے کے اپنے ہاتھ میں جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، سلا ان کو کیا ملا؟ آج جو ہارڈ ایشو پہ بات کرنے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے بہت تگ و دو کے ساتھ سلیم ملک صاحب سے جو ٹائم لیا ہے، میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس کینسل کی ہے، جو بیسویں نے ان کے خلاف کوئی الزامات لگائے ہیں، چارج شیٹ دیا ہے، ان کو سوال نامہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلیم ملک صاحب جو اس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں کنٹروورشل، اور ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ملک صاحب اس کا بیان کریں، اس کا جواب خود اپنے الفاظات میں استعمال کریں، اپنے ان خوبصورت کلمات کے ساتھ، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کا پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا، دن رات اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کی، اور آج ان کے ساتھ یہ اکیڈمی، یہ ٹیم، یہ سربراہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب سے کہ ملک صاحب، آپ نے جو کل کی پریس کانفرنس کینسل کی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کون سی چیز ایسی سامنے لانا چاہ رہے ہیں جو بھوچال بنا دے گی؟ ایک میں سمجھتا ہوں ایک کرکٹ میں ایک بہت بڑی انوینشن ہوگی، اور کوئی ایسی خاص چیز آپ کے پاس ہے جو آپ منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ وہ بھوچال جو ہے، جس کا ہم بھی منتظر ہے، جس کی عوام بھی منتظر ہے، بتائیے اپنے الفاظات میں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ خالد صاحب، تھینک یو، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں میرا تعارف ہوا ہے۔ دیکھیں خالد صاحب، میں نے انہوں نے میرے سے جواب مانگا تھا، میں نے ان کو جواب دیا، وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے یہ مجھ سے جواب مانگتی ہیں، پھر اس کو چھوٹے سے ایک جواب دے دیتے ہیں، ہم نے ریفیوز کر دیا۔ دیکھیں، آپ زندگی میں خیر صاحب، اگر بلی کا بچہ بھی ہو نا، اگر آپ اس کو دیوار کے ساتھ جب لگاتے ہیں نا، تو وہ آگے سے پنجے مارتا ہے آپ کو بچاؤ کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے 20 سال سے ان کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں، میں پاکستان آنریبل کورٹ سے بھی کیس جیتا ہوں۔ تو اگر یہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں گے اور باقیوں کے ساتھ ڈفرینٹ سلوک رکھیں گے، تو خواجہ صاحب آنے والے دنوں میں پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو۔ تو اگر یہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں گے تو پھر میں پریس کانفرنس جو میں نے کینسل کی تھی، کیونکہ میں بہت جذباتی تھا اس وقت، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میرے لیگل ایڈوائزرز نے مجھے روکا، اور اس میں میڈیا ایڈوائزر بھی تھے، جس میں آپ بھی شامل تھے، کہ بھی ٹائم نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے پھر جواب مانگا، میں انشاءاللہ جواب دوں گا، اس کے بعد پھر رد و عمل دیکھیں گے کہ آیا میرے کولیگ، میرے دوست جو میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس فیلڈ میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر نہیں کوئی میرا ساتھ دے گا تو پھر میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ناظرین، ایک بات اپنے حوالے سے میں ملک صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے ملک صاحب نے اپنی جو میڈیا ٹیم ہے اس کا ہیڈ مقرر کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے جب ملک صاحب کی ساری باتیں سنی تو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا کہ ایک شخص پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے، دن رات اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، تو اس کے ساتھ جب وقت آیا، جب اس کو ضرورت پڑی 20ویں کی، جب اس کو ضرورت پڑی آپ کی، تو آپ اس پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جھوٹے سچے الزامات لگانا شروع کر دیں، جب آپ کے پاس کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنے کی۔ آپ جنگ جو اس کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ ذاتیات کی جنگ ہے، میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں اگلے پروگرام میں میں ملک صاحب سے، چونکہ اب بہت زیادہ نزدیک ہوں، وہ انکشافات میں کروا لوں گا، جس کے بعد
ان کو اپنا آپ بچانا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا وقت نزدیک آ گیا ہے. صراط مستقیم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ ٹھیک ہو جائیے, سنبھال لیجئے, وگرنہ ملک صاحب سلیم ملک میں بتانا چاہتا ہوں وہ پرانا سلیم ملک نہیں, اپنے ساتھ ناانصافیاں ہونے والا وہ شخص جو برداشت کرتا رہا. اب اس کے ضمیر نے اس کو جو جوڑا ہے کہ کب تک ناانصافیاں برداشت کرتے رہو گے, اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. تو آنے والے دنوں میں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جس کے آپ منتظر ہیں. اگلے وقت کے لیے, اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ وہ انکشافات لے کے آپ کے سامنے آؤں گا جو ایک اجال کھڑا کر دیں.